بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک رومانیت ہے۔ اردو میں رومانیت کی اصطلاح رومانٹسزم کے ترجمے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ انگریزی کی اصطلاح رومانٹسزم رومان یا رومانس سے بنی ہے۔ رومانیت ایک ثقافتی تحریک جس کا آغاز 18ویں صدی کے نصف آخر میں یورپ سے ہوا۔ یہ دراصل کلاسیزم کے خلاف بغاوت تھی۔ اس میں تخیل کو منطق پر ترجیح دی جاتی ہے۔ عشق و محبت، غم و غصہ اور دیگر بنیادی جذبات تمام فن پاروں کے موضوع ہوتے ہیں، لیکن رومانیت پسند فنکاروں کی تخلیقات میں ان کے جذبات کی انتہائی شدت ہوتی ہے۔ ان کا نعرہ ادب برائے ادب اور فن برائے فن ہے، جبکہ ترقی پسند ادیب اور فنکار ادب برائے زندگی اور فن برائے زندگی کے قائل ہیں۔ مغربی ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں میں ورڈزورتھ، بلیک، بائرن، شیلے، کیٹس، شومان، ڈوما، ہیوگو، ویکسز، برہمز، دلکرائے، والٹر اسکاٹ، گوئٹے، شلر، جارج سینڈ، ہیڈن، بیتھون وغیرہ رومانیت نمائندے سمجھے جاتے ہیں۔ اب اس کی مزید وضاحت، تفصیل اور پس منظر آپ کو پروفیسر سمر منیر صاحبہ بتاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے رومانیت۔ رسم و روایت، کائناتی ضابطوں، سماجی اور اخلاقی پابندیوں، اجتماعی معاملات و مسائل، معاشرتی قدروں کے خلاف بغاوت یا باغیانہ اظہار کا نام ہے رومانیت۔ رومانیت پابندی کے بجائے آزادی کی قائل ہے۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ تیسری صدی عیسوی میں رومیوں کی فتح اور یونانیوں کی شکست کے نتیجے میں یونانی زبان بھی اپنی ساکھ کھو بیٹھی اور لاطینی زبان نے اس کی جگہ لے لی، لیکن یورپ بھر میں رائج یہ کلاسیکی زبان یعنی لاطینی بھی 7-8 صدیوں تک قائد و ضوابط کی جکڑ بندیوں اور زمانے کی مار کھانے کے باعث اپنی حیثیت کھونے لگی۔ تقریباً 1000 صدی تک جنوبی یورپ میں مقامی زبانیں یعنی فرانس، اسپانوی اور اطالوی وغیرہ ابھر کر ترقی کرنے لگی۔ ان زبانوں کو رومیوں کے حوالے سے رومانس لینگویج کہا جاتا تھا۔ ابتدا میں بعض لوگوں نے ان زبانوں میں قصے نظم کیے اور ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ قریہ قریہ پہنچ کر لوگوں کو اپنے منظوم قصے سناتے۔ یہ قصے عام طور پر عشق و محبت کی واردات یا جنگ کے واقعات پر مبنی ہوتے۔ ان کے انداز بیان میں تخیل اور جذبات کی کارفرمائی بہت زیادہ ہوتی اور اسلوب بیان میں آرائش اور آراستگی، جوش اور ولولہ، شان و شوکت کی خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ چنانچہ رومانس لینگویج کے ادب کی شناخت انہی حوالوں سے کی جانے لگی کہ اس کے مخصوص معنی متعین ہونے لگے۔ یورپ میں رومانیت، رومانٹزم کا لفظ ادبی اصطلاح کے طور پر 18ویں صدی عیسوی میں استعمال ہونا شروع ہوا۔ اس اصطلاح کا اطلاق جس قسم کے ادب پر ہوا، اس میں بنیادی طور پر انہی خصوصیات کو ملحوظ رکھا گیا جو رومانس لینگویجز کے ادب میں پائی جاتی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ رومانیت کے مفہوم میں وسعت آنے لگی اور یہ اصطلاح کلاسیکیت، حقیقت پسندی کی اصطلاحوں کی متضاد اور مخالف اصطلاح بن گئی۔ رومانیت کی خصوصیات ان دونوں ادبی رجحانات کے برعکس اور الٹ ہے۔ کلاسیکیت اور حقیقت پسندی کے برخلاف رومانیت رسم و روایت، کائناتی ضابطوں، سماجی پابندیوں، اخلاقی پابندیوں، اجتماعی معاملات و مسائل، معاشرتی قدروں کے خلاف بغاوت اور باغیانہ اظہار کا نام ہے۔ رومانیت پابندی کے بجائے آزادی کی قائل ہے۔ رومانیت کے اس پہلو پر فرانس کی 18ویں صدی عیسوی کے مفکر روسو کے افکار کا اثر ہے۔ روسو کہتا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، مگر جہاں دیکھو وہ پابند زنجیر ہے۔ وہ انسان کی بنیادی نیکی کا بھی قائل ہے اور اس کا خیال تھا کہ انسان نیک پیدا ہوتا ہے لیکن سماج اسے برا بنا دیتا ہے۔ اس لیے روسو ہر طرح کی سماجی پابندیوں کے خلاف فرد کی آزادی کے حق میں تھا، اور وہ اس لیے بھی کہ خالص فطرت کی طرف رجوع کرنے پر زور دیتا تھا۔ یعنی اس کے افکار میں بیک ٹو دا نیچر کا تصور ملتا ہے۔ رومانیت کا ادبی رجحان روسو ان خیالات کا اظہار کرتا، چنانچہ روسو کو رومانیت کا نقیب اور اس کی آواز کو رومانیت کا مطلع کہا جاتا ہے۔ اس بحث سے رومانیت کی جو خصوصیات سامنے آتی ہیں، ان میں فرد کے شدید جذبات کا شدید اظہار، آزاد روی، انا کا غلبہ، انفرادیت، احساساتی اور تخیلاتی رجحان، تصورات کی دنیا میں جذباتی آسودگی، فرد کی داخلی کیفیات، عورت اور مرد کا جذباتی اور جنسی رشتہ، خیالات کا بہاؤ، فطرت کی طرف رجوع، ماضی بعید یا مستقبل بعید کے خواب، تمدنی زندگی کے بجائے فطرت کے قریب غیر متمدن اور دیہی زندگی کا مشاہدہ، فطرت کے مناظر، روایت کی تردید، طریقہ راست کا قدمہ سے انحراف، حید پر مواد کی ترجیح،
غیر منظم وحشی عناصر میں دلچسپی اور جذباتی علمیت شامل ہیں۔ ان خصوصیات میں ایک ہی چیز اساسی ہے، وہ فرد کا کسی بھی طرح کی پابندی کو قبول نہ کرنا اور آزادانہ طور پر اظہار کرنا۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بات ذہن نشین ہے کہ شتر بے مہار کی طرح جو آزادی مادر پدر آزادی ہوتی ہے وہ صحت مند رومانیت کا باعث بننے کے بجائے انتشار کا باعث ہوگی۔ اردو ادب میں رومانیت کا رجحان 20ویں صدی عیسوی کے ساتھ ہی شروع ہوا۔ نثر میں سجاد حیدر یلدرم، مہدی افادی، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری، مجنو گورکھپوری، عبدالغفار، مرزا ادیب اور شاعری میں عظمت اللہ، اختر شہرانی، حفیظ جلندری وغیرہ نے رومانیت کے اچھے نمونے پیش کیے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم کے افسانے اور اختر شہرانی کی غزلیں اور نظمیں بطور خاص رومانیت کے اکثر پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ رومانی تحریک ہمارے ہاں تقریباً 20-25 سال تک زوروں پر رہی، پھر رفتہ رفتہ مان پڑ گئی۔ شکریہ۔